بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ آپ اکیلے کھانا کھانے کے عادی نہیں تھے۔ اگر ان کے پاس کوئی مہمان نہ آتا تو آپ خود راستوں اور چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور مسافروں کو کھانا کھانے کی دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مہمان تلاش کرنے کے لیے ایک شہرہ پر گئے۔ وہاں انہیں ایک ایسا مہمان ملا جو کافر تھا۔ آپ نے اسے کھانا کھانے کی دعوت دی، اس نے دعوت قبول کر لی۔ آپ اسے اپنے مہمان خانے لے آئے اور اس کے ہاتھ دھلائے اور پھر اس کے سامنے کھانا رکھا۔ مہمان نے جیسے ہی لقمہ توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے دوست، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ مہمان جو کہ کافر تھا، اس نے کہا، میں کسی کو رب نہیں مانتا اور میں کسی کا نام لے کر ابتدا کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا اصرار کیا کہ وہ بسم اللہ پڑھ لے، لیکن مہمان اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ مہمان اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے مہمان کو کیوں بھگایا؟ یہ پہلے دن سے ہی ہمارا منکر ہے، لیکن ہم تو مسلسل 70 سال سے اسے رزق دے رہے ہیں۔ تمہارے دروازے پر تو یہ آج پہلی بار آیا ہے، مگر تم نے اسے دھتکار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اس طرز عمل پر ندامت ہوئی اور آپ دوڑ کر اس مہمان کے پاس گئے اور اسے اصرار کیا کہ واپس آئیں اور کھانا کھائیں۔ کافر مہمان نے کہا، میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک مجھے اس کا سبق نہیں بتاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس خدا کی محبت میں نے تجھے بھوکا اٹھا دیا تھا، اس خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ شخص روزہ اول سے ہمارا منکر ہے، مگر ہم نے اس کا رزق بند نہیں کیا، اس کے حصے کی روشنی بند نہیں کی، اس کے حصے کی اولاد بند نہیں کی۔ ہم تو 70 سال سے اسے رزق دے رہے ہیں۔ آج یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تمہارے پاس آیا ہے تو تم نے اسے دسترخوان سے اٹھا لیا۔ جاؤ اور اسے راضی کر کے کھانا کھلاؤ۔ میرا بندہ میرا نام لے یا نہ لے، وہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر نبی کے دروازے سے کوئی بھوکا چلا گیا تو یہ ہماری شان رضا کی توہین ہوگی۔ جب کافر نے یہ بات سنی تو شرمندگی سے اس کی گردن جھک گئی اور کہنے لگا، میں بھی کتنا نالائق ہوں کہ اتنے عرصے سے اتنے مہربان رب سے غافل رہا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا شمار صالحین میں ہونے لگا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جس نے مہمان کا احترام اور عزت کی گویا اس نے 70 نبیوں کا احترام کیا، اور جس نے مہمان کے لیے 1 درہم خرچ کیا، اس نے اللہ کی راہ میں 1000 دینار خرچ کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک دلوں کے ساتھ مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین اے رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کا لائک کر دیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔